ये वाले अभी जा। हाँ इधर अभियान। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सुबहानल्लाहि व बिहम्दिही सुबहानल्लाहिल अज़ीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आले मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आले इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आले मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आले इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। दोस्तों, आज 2 फरवरी 2022 की सुबह फ्रैंकफर्ट में एक जो इलाका प्रोइंगसहाइम का तंग इलाका है या एक्कनहाइम इसको कहें, वहाँ की गलियों में पैदल सैर करते करते आपको साथ शामिल कर लिया। और बाकी कई दफ़ा ये ज़िक्र हो चुका कि दरूद शरीफ के साथ गुफ्तगू का आगाज़ जो है, इसका मकसद सिर्फ़ इतना है कि इन ममालिक में जिसकी फ़ज़ा मुखालफत इस्लाम से क्या कहते हैं गंदली हो चुकी है, तो यहाँ अगर हम दरूद शरीफ का ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करके अल्फाज अदा करके फ़ज़ा में इसको भेजेंगे तो शायद इस बहाने इन अक़वाम में जितनी खूबियाँ हैं, जितनी इस्लाम की बुनियादी तालीमात हैं, उनके ऊपर जो अमल करना इन अक़वाम के अंदर है वो और कहीं नज़र नहीं आता। ये जो गाड़ियों की इस वक्त आप रौनक देख रहे हैं, चमक, ये सुबह के वक्त रोज़ाना की ये रूटीन होती है कि बच्चों ने स्कूल जाना है, लोगों ने काम पे जाना है। तो दुनिया में जहाँ भी आप बस रहे हों, ये चीज़ देखने में मिलती है, मासवाए हमारे मुल्क में, कि जहाँ लोग बादशाह हैं, अपनी मर्ज़ी से दफातर में पहुँचना है, उन्होंने टाइम की कोई कदर नहीं, जिस वक्त उठ गए उस वक्त पहुँच गए। बहरहाल बात हो रही थी कि इस्लाम की जो तालीमात हैं, जो बुनियादी इंसानी हुकूक की, जिन पे अमल जो है इन ममालिक में जो होता है, जो हमें नज़र आता है प्रैक्टिकली, वो हमारे उन ममालिक में नज़र नहीं आता जो कि इस्लामी ममालिक हैं। इसमें कोई किसी किस्म का डाउट नहीं है। अगर आप देखें ट्रैफिक के मामले में जो चीज़ सिखाई गई है, जो लाइसेंस के अंदर कि आपके अगर गाड़ियां आगे खड़ी हैं, इशारा बंद है, आपने आराम के साथ इंतज़ार करना है, ओवरटेक करके जल्दी जल्दी कट मार के नहीं निकलना, ये चीज़ें तो चलो खैर एक नॉर्मल चीज़ है। लेकिन झूठ, धोखा, फ्रॉड, एक दूसरे के साथ हक मारना, इंसानियत की नाकदरी करनी, मज़हब की बुनियाद पे दूसरों के हक सलब करने, ये जो वो चीज़ें हैं जो आम तौर पे हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें सिखाई मुसलमानों को, और जिसकी वजह से इस्लाम उस वक़्त फैला। उन्होंने दिल जीते, दिल जीतने से वो कौमें जो हैं वो इस्लाम। लेकिन आज इन कौमों के अंदर ये सारी खूबियाँ पाई जाती हैं। ये आप देख लें कौमें क्यों इतनी तरक्की कर गई, क्यों हमारे जो ममालिक हैं, इस्लामी ममालिक भी तकरीबन सारे, जिनको अल्लाह ताला ने माल से नवाज रखा है, इन मुल्कों से वो अपना तकनीकी मदद लेते हैं। और हर तरह की जो चीज़ जिससे इंसान क्या कहते हैं बड़े ईमानदारी के साथ जो अदा कर, वो वाली इन ममालिक में पाई जाती है। आप ये सफ़र की बात कर लें कि अगर हमारे अभी तो हमें 20-30 साल पहले हम सुनते रहे बातें कि इन ममालिक में लोग सुबह जब निकलते तो अगर वो टिकट नहीं ले सके जल्दी में, तो अगले सफ़र जहाँ पे उन्होंने उतरना होता था, जिस स्टॉप पे, वहाँ जाके टिकट लेके वो अपना फेंक देते कि इसलिए कि मुल्क का नुकसान ना हो, टिकट हम नहीं ले सके। ये एक छोटी सी बिल्कुल मिसाल है, मामूली सी। इसके अलावा बहुत सारी चीज़ें हैं। आम दुकान पे चले जाएँ हम। कल मैं एक आर्टिकल पढ़ रहा था किसी का, वो उसमें था कि पाकिस्तानी कौम जो है, पाकिस्तानी कौम, उसका जो जब जायज़ा लिया गया कि आया वो धोखा फ्रॉड के बगैर ज़िंदगी गुजारना पसंद करेंगे, तो उसमें से
میرا خیال انہوں نے کہا کہ 90% لوگوں نے کہا کہ نہیں، یہ ہماری زندگی کا حصہ بن چکا ہے، اور ہر کام جو ہے اس کے اندر جب تک ہم کرپشن نہ کریں، جب تک ہم دو نمبر طریقے سے مال نہ بنائیں، ہمارے اوپر آپ دیکھیں گے جتنے ٹی وی اینکرز ہیں، جتنے بڑے بڑے لوگ جن کی کوٹھیاں ہیں، جن کے پاس گاڑیاں ہیں، اگر ان کا جائزہ لیں حقیقی معنوں میں، تو وہ آمدنی جو ان کی نارمل روٹین میں آمدنی ہے، اس سے تو وہ یہ والا سارا مال نہیں بنا سکتے نہ ہو، لیکن وہ جو دوسری آمدنی ہے جس کا ذکر ہو رہا ہے 2 نمبر طریقے سے، کہ جب بھی کوئی کام کسی کے آئے تو انڈر دی ٹیبل مال دے کے تو کام کروا لیا، جو کہ کسی اور کا حق ہوتا ہے، یہ جو طریقہ ہے وہ یہ اس وقت آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میں یہ جو ایک بہت ہی بار رونق سڑک جس کے اوپر صبح کے وقت کافی زیادہ، یہ بیسیکلی یہ رہائشی علاقہ ہے، دونوں طرف آپ دیکھ رہے ہیں مکانات، لیکن کیونکہ یہ گلی پیچھے سے آ کے ساتھ ادھر موٹر وے لگتی ہے تو اس پہ کافی زیادہ گاڑیوں کا رش ہوتا ہے۔ باقی درخت آپ سوکھے ہوئے ہیں، ٹہنیاں نظر آ رہی ہیں، پتے سارے جھڑ چکے ہیں، سردیوں میں ادھر ہر سال ایسا ہی ہوتا ہے۔ بات چل رہی تھی ہماری پاکستانی قوم، ہمارا ایشین کلچر یا اسلامی ممالک کا موازنہ ان ممالک کے ساتھ۔ ان ممالک میں جس وقت تک مذہب جو ہے وہ ہی سب کچھ تھا، جس کا عمل دخل گورنمنٹ میں اور حکومت چلانے والوں پہ ہوتا تھا، اس وقت تک یہاں بھی مسائل کافی زیادہ تھے۔ جب انہوں نے چرچ کو یا مذہب کو بالکل علیحدہ کر دیا سیاست سے یا حکومت چلانے والوں سے، تو پھر یہاں حالات بہتر ہونے شروع ہو گئے، اور یہ فیصلے جو ججز ہو گئے یا باقی یہ مذہبی لوگوں کے جو پریشر میں دباؤ میں آ کے نہیں جب کرتے تو پھر وہ انصاف پہ مبنی ہوتے ہیں۔ بہرحال یہ باتیں تو حل چلتی رہیں گی، مقصد صبح آپ کو ساتھ یہ مناظر دکھانے کا یہ تھا کہ آپ جو پوری دنیا میں لوگ بس رہے ہیں، جب جرمنی کا نام آتا ہے زبان پہ تو ایک بہت ہی مہذب اور ترقی یافتہ قوم کا تصور ابھرتا ہے، لیکن یہاں بہت سارے شہروں میں، بہت سارے علاقوں میں جو پرانے گھر ہیں، جو پرانے سیٹلڈ علاقے ہیں، وہاں وہ نظر نہیں آتا کہ بڑے نئے ماڈرن قسم کے گھر بنے ہوں گے اور اس کے اندر بڑی کمال قسم، وہ جب ہم نکلتے ہیں شہر کے باہر نئے آباد ہونے والے علاقوں میں جہاں پہ آبادی زیادہ تر، یہاں ٹرینڈ یہاں یہ ہے کہ جرمن لوگ جو ہیں پیدائشی، وہ گاؤں میں یا لنڈ جس کو ہم کہتے ہیں کھلی فضاؤں میں رہنا پسند کرتے ہیں، اور جو غیر ملکی لوگ ہیں جو یہاں پیسہ کمانے کے لیے آئے ہیں یا جہاں مجبوریوں کے وہ آ کے شہروں کو آباد کیے ہوئے ہیں، اور پھر ان کا وہ پرانا جو سٹائل ہے وہ تقریباً وہی، یہ مجھے لگتا ہے یہ بسیں جو اب آپ چل رہی ہیں شاید الیکٹرانک، جس سے وہ ڈیزل کے بغیر آواز سے ایسی بارہ محسوس ہوا مجھے۔ بہرحال بات چل رہی تھی کہ اپنے ملکوں کا جو ہمارا دیسی ممالک ہیں ان کو جب ہم ان ممالک سے کمپیریزن کرتے ہیں تو کیا وجہ ہے کہ وہاں اتنا مال ہونے کے باوجود، مثلاً آپ لے لیں عرب کنٹریز میں بڑا مال، لیکن وہاں کی جو انسانی حقوق ہیں ان کو جب کمپیریزن کرتے ہیں ان کے ساتھ، تو ان میں وہ جو اسلام سکھاتا ہے، تعلیم دیتا ہے کہ انسان کو انسان سمجھیں، اگر کوئی تکلیف میں اس کی مدد کریں اور ایک دوسرے کا خیال کریں۔ اب سب سے پہلے ہم بنیادی لے لیتے ہیں جو ان کا نظام ہے کہ کوئی بھی شہری، کوئی بھی انسان جب اس ملک میں آتا ہے اور کہتا ہے کہ جی مجھے اپنے ملک میں تکلیف ہے، میری جان کو خطرہ ہے، یعنی وہ اسائلم سیکر بنتا ہے، تو اس کو پہلے دن سے ہی یہ ہاتھوں ہاتھ لیتے ہیں اور اس کو اپنا سننے کے بعد اس کی بنیادی جو ہیں لازمی خرچہ جات وہ شروع کر دیتے ہیں کہ بھئی اس نے اگر ایک جرمن یہاں رہ رہا ہے، اس کا خرچہ مہینے کا اتنا ہے منیمم، یعنی گھر کے لیے اتنا کرایہ اور کھانے پینے کے لیے اتنا، تو اس کو وہ کہتے ہیں کہ اس کے حساب سے ہم دینا شروع کر دیتے ہیں۔ حالانکہ وہ اگر ہمارے ممالک جیسے ایشین ممالک میں اگر وہ مال ان ممالک سے ڈیلیور ہوئے تو وہ اس میں بھی اپنا حصہ رکھ کے
تو ان تک غریبوں تک جیسے آپ کئی اسکیمیں دیکھ رہے ہیں بے نظیر اسکیم ہے یہ وہ وہاں کیسی کیسی کرپشن ہے ایک ایک جو کارڈ ہے یا ایک ایک فیملی جو اچھے بھلے کھاتے لوگ ہیں ان کا نام آتا رہتا ہے کہ جی انہوں نے جا کے تو اسکیم میں اتنے اتنے لاکھ جو ہیں اس پہ ہاتھ ڈالا ہے بہرحال یہ ہمارے کلچر کا جو کیا کہتے ہیں ایک جیسے میں پہلے رپورٹ آئی تھی کہ ہماری ان کا کہ پاکستانی قوم کرپشن کے بغیر رہ ہی نہیں سکتی اب یہ ان کی زندگی کا ایک حصہ ہے اگر وہ کہتے ہیں کسی چیز جیسے سگریٹ پینے والے اسموکر کو اگر سگریٹ سے اچانک روک دیا جائے تو وہ شاید نہ رہ سکے وہ ذہنی مریض ہو جائے اب یہ بالکل ایسے ہی پاکستانی قوم جو کرپشن کے ساتھ کیا کہتے ہیں چولی دامن کا ساتھ تو نہیں کہہ سکتے بعد کرپشن میں گھری پڑی اگر اس کو ایک دم اس سے بائی فورس روک دیا جائے تو شاید وہ قوم سروائیو نہ کر سکے یہ دیکھیں یہ ہمارا صبح صبح کا نظارہ یہ ایک ٹرکش دکان ہے آپ پر دیکھ سکتے ہیں حق مارکیٹ لکھا ہوا انہوں نے کتنے زبردست خوبصورت طریقے سے اس کو سجایا ہوا ہلو مورگن یہ بزنس کا جو طریقہ کار ہوتا ہے اس کے مطابق یہ انہوں نے باقی یہ پھر اب آہستہ آہستہ آپ دیکھ رہے ہیں اونچی رہائشیں جو ہیں وہ آگے شروع ہو گئی ہیں باقی نیکسٹ ٹائم آپ کو پھر کوئی نئے مناظر دکھائیں گے اور بات چیت ہوگی آپ سے. السلام